بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گم شدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھی جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ اس لیے اس عبادت خانہ کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ تعمیر شروع ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایت کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران ان جنوں نے بھی حصہ لیا۔ وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیواریں چنتے تھے۔ تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانہ کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ ایک صندوق تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھی جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس میں نوادرات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا، یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے رب، مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تاخت و تاراج کیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو خدیڑ کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے
حملوں کے زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اس کے وجود کی دھندلی نشانیں بھی نیست نابود ہو کر رہ گئیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے یہاں دو مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو، ہم کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹائیں، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنی شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، جا اس سے فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کروں۔ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ وہ بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستہ میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے بڑھیا سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لیے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا، گزارش کر کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ نے بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کمسن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ نے سلیمان کو دوبارہ میں دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی، اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی۔ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلومات ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا ہے جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی، اے خدا اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان کو شاباشی دی کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ ملک سبا، سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ
मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती। वो आतिश परस्त है। उसके पास कसीर फौज है। वो आलीशान महल में रहती है। खिदमत के लिए बेशुमार गुलाम हर वक्त हाजिर रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद की बातें गौर से सुनी और कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो सच है या झूठ। आपने मुल्क सबा के नाम एक रिका लिखा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और यूं तहरीर किया, ये खत सुलेमान की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी ना करो। पहले तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी करने का अहद करो, फिर मेरे पास चले आओ। आपने खत हुदूद के हवाले किया और बोले कि ये खत इसके सामने डाल दो। हुदहुद ने ऐसा ही किया। मलिका ने खत उठाकर पढ़ा और दरबारियों से कहा, तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर हैं, इसलिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हम सुलेमान का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलिका सबा ने कहा, ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हम कमजोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं तोहफे तवाहिब भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफा कबूल न किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगंबर हैं। पैगंबरों को माल दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफा कबूल किया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं। बादशाह को मुल्क गिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मलिका ने यही सोचकर तोहफे तवाहिब भेजे। तोहफों का सामान लेकर खादिम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा मकसद ये नहीं जो मलिका ने समझा है। मेरे पास दौलत और हशमत की कमी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलिका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर उसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊंगा। मलिका को रुसवाई उठानी पड़ेगी। खादिम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलिका तक पहुँचा दिया। मलिका ने रवानगी के लिए तैयारी शुरू कर दी। आपको मलिका की रवानगी की खबर मिल चुकी तो आपने जिनों से पूछा कि मलिका को यहाँ कौन ला सकता है। उनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलिका को हाजिर कर सकता हूँ। आपने इजाजत दी तो एक जिन तख्त समीत मलिका सबा को ले आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मलिका दरबार में पहुंची तो इससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। उसने कहा कि ये तो वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फर्श शीशे से तैयार किया। फर्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये फर्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलिका सबा महल के फर्श पर पांव रखने वाली थी कि पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए। एक खादिम ने मलिका की हरकत देखकर कहा कि ये पानी नजर आ रहा है, लेकिन पानी नहीं है बल्कि फर्श है। पांचे उठाने की जरूरत नहीं। मलिका ये अजूबा देखकर दंग रह गई और कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। मैं सुलेमान की बात मानती हूँ। अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलिका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आपसे निकाह कर लिया। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भारी लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। इस रास्ते पर चींटियां चल रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी देखकर चींटियों के सरदार ने चींटियों को खबरदार करते हुए कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे हैं। ऐसा न हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके मसाहिबों के कदमों के नीचे आकर रोंदे जाओ। तुम सब अपनी हिफाजत के लिए बिलों के अंदर घुस जाओ। चींटियों की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और खुदा का शुक्र अदा किया। बयान किया जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीब व गरीब हालत में वफात पा गए। आप अलैहिस्सलाम एक मकाम पर असा टेक कर खड़े रहे और इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई, लेकिन आप गिरे नहीं। आपकी वफात से सब बेखबर थे। जब असा को दीमक चाट गई तो आप गिर पड़े। इसी वक्त चरिंद व परिंद को आपकी वफात की खबर हुई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी इस्लामिक वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।